جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر ساری دنیا اسی کی ہو جاتی ہے۔ سلطان حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بادشاہ تھے۔ ایک روز اپنے غلاموں کے ساتھ شکار پہ چلے گئے اور آپ ایک ریشم کے پلنگ پر لیٹا کرتے تھے، اور وہاں پر ایک حبشن عورت تھی جس کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ اس نے اس پلنگ پر پھول کی پتیوں کو بچھانا ہوتا تھا، پھول کی پتیوں کو بکھیرنا ہوتا تھا۔ ایک روز جب وہ ملازمہ پلنگ پر پتیاں بچھونے کے لیے گئی، اس نے سوچا کہ بادشاہ دیر تک ابھی نہیں آئے گا، چلو میں اس پلنگ پر لیٹ کر دیکھتی ہوں کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ جو بادشاہ اس پر لیٹتا ہے، میں آج دیکھتی ہوں کہ لیٹنے سے کیا لطف آتا ہے۔ جب وہ اس پر لیٹی تو ریشم کا نرم بستر تھا، اسے نیند آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو اتنے میں بادشاہ بھی آ گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ کے پلنگ پر ایک ملازمہ، ایک غلامہ، ایک لونڈی لیٹی ہوئی ہے تو بادشاہ طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اسے کورے مارے جائیں۔ بادشاہ نے کوروں کی مدت بتائی، اسے کورے لگائے گئے۔ جب اسے کورے لگائے گئے تو وہ ہنسی پڑی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے کورے مارے ہیں تو ہنس کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں چند لمحوں کے لیے اس پر لیٹی تھی، چند لمحوں کے لیے لیٹی ہوں تو میری سزا یہ ہے۔ بادشاہ تو نے تو زندگی اس پلنگ پر لٹا دی ہے، تو نے ساری زندگی اس پلنگ پر گزار دی ہے، بتا تیرا کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پہ وہ بات لگی، ساری سلطنت کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ آپ نے ساری سلطنت کو چھوڑا تو چلے گئے۔ کافی وقت عرصہ گزر گیا۔ آپ ایک دریا کے کنارے اپنی قمیض کو پابند لگا رہے تھے۔ جب پابند لگا رہے تو ایک وزیر جو آپ کا تھا، جب آپ سلطنت کے مالک تھے، ایک وزیر تھا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ یہاں اپنی قمیض کو پابند لگا رہا ہے۔ اس نے جا کے بادشاہ کہا بادشاہ بتا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ سلطنت ٹھیک تھی جب تیرے آگے پیچھے غلام گھومتے تھے، جب بھی تو حکم کرتا تھا غلام تیرے آگے پیچھے چلتے تھے، ہر کام تیرا غلام کر دیتے تھے، بس تو نے زبان سے کہنا ہوتا تھا، ہر کوئی تیری بات مانتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا وہ نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کس طرح ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی سوئی کو دریا کے اندر پھینکا اور مچھلی کو حکم دیا کہ میری سوئی کو لے کر آؤ۔ ساری مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے اور چاندی کی سوئیوں کو لے کر آئیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے میرے والی سوئی چاہیے جو زنگ آلودہ لوہے کی ہو۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو مچھلی ایک آپ کی سوئی لے کر آئی۔ وہ وزیر حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ بتا، یہ سلطنت ٹھیک ہے کہ وہ سلطنت ٹھیک تھی؟ کہا وہاں لوگ میری بات مانتے تھے، جب کا رب کا ہوا ہوں تو سارے جانور میری بات مانتے ہیں، سارے میری بات مانتے ہیں، یہ دریا کی مچھلیاں بھی میرا حکم مانتی ہیں۔ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ساری مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے۔ حضرت بہلول دنا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا حضرت بہلول دنا کو، جب دیکھا تو اپنے درباری حکم دیا کہ جاؤ بہلول کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ کا چونکہ حکم تھا، چند لمحوں کے اندر ہی وہاں سے اوپر سے ہی درباریوں نے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں نے حضرت بہلول دنا کو اس ڈولی میں رکھا۔ چند لمحوں کے اندر ہی حضرت بہلول دنا خلیفہ ہارون رشید کے سامنے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک سوال کیا، کہا بہلول بتا رب تک کیسے پہنچے؟ کہا رب تک کیسے پہنچے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ اسی طرح رب تک پہنچا جس طرح میں تجھ تک پہنچا۔ خلیفہ کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ بادشاہ اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو ایک لمبا عرصہ لگ جاتا،
کہا بادشاہ اگر تجھے ملنے کی میری چاہت ہوتی میں تیرے دربان پہ جاتا، تیرے دربانی مجھے روکتے، ایک لمبی قطار پہ کھڑا کر دیتے، جب قطار پر میری باری آتی، جب میری وہاں پہ ڈیوٹی آتی، جب ملنے کا میرا وقت آتا تو حکم ہو جاتا بادشاہ اپنے کام میں مصروف ہے، بادشاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، بادشاہ کے پاس کوئی مشیر آیا ہے، کوئی وزیر آیا، اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کہا بادشاہ اگر میرا دل چاہتا تو عرصہ گزر جاتا تجھ سے ملاقات کے لیے، جب تیرا دل چاہا ہے تو چند لمحوں میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ کہا اگر میں چاہتا رب تک پہنچنے کے لیے تو عرصہ گزر دیتا، لیکن وہ رب ہے جس پر مہربان ہو جاتا ہے، اسے اپنا کر لیتا ہے۔ کہا بادشاہ یہ بات دیکھ لے، جو رب کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے۔